آیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں کفن چور تھا، میں نے کچھ گناہگار لوگوں کو قبر میں عذاب میں دیکھا، ایک گناہ تھے، میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، مطلب ان قبر والوں کے تو ایک گناہ تھے جو عذاب قبر میں مبتلا تھے، میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، ان گناہوں نے میری زندگی میں زہر گھول دی ہے، مجھے ایک گھڑی سکون نہیں، بتائے میں کیا کروں؟ حضرت عبد الملک بن مروان نے کہا بتا تیرے گناہ بڑے ہیں یا زمین بڑی؟ اس نوجوان نے عرض کی کہ میرے گناہ بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتا تیرے گناہ بڑے ہیں یا آسمان بڑا؟ اس نوجوان نے عرض کی کہ میرے گناہ بڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا بتا تیرے گناہ بڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی؟ اس کی چیخ نکل گئی، اس نے عرض کی عبد الملک بن مروان اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے ہی بڑی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا سن، جس ممبر پر میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں اس ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے، آپ کی خدمت میں ایک نوجوان اسی طرح روتا آیا جس طرح تو آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسی طرح سوال پوچھے جس طرح میں نے تم سے پوچھے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے اس کی رسول اللہ میں تجارتی غرض سے ملک شام گیا ہوا تھا کہ میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اسی خوف سے میری بیوی نے بیٹی پڑوسیوں کو دے دی اور مجھے کہہ دیا کہ پیدا ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب بیٹی بڑی ہوئی تو میرے گھر آتی، میری بیوی اس سے بہت پیار کرتی، لیکن آہستہ آہستہ میں بھی اسے محبت کرنے لگا، اسے کندھے پر بٹھا کر بازار لے جاتا، اسے چیزیں لے کر دیتا، کبھی اسے رات کو اپنے پاس لٹا بھی لیتا، وہ میری داڑھی چومتی، مجھ سے محبت کرتی، میں بھی اس سے محبت کرتا۔ جب میری بیوی نے دیکھا کہ میں اس سے بہت محبت کرنے لگا ہوں تو مجھ سے کہا تمہیں پتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کہا پڑوسیوں کی لڑکی ہے۔ میری بیوی نے بتایا کہ پڑوسیوں کی لڑکی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے، میں نے یہ بات اس لیے چھپائی کہ تم اسے زندہ دفن نہ کر دو۔ یہ سن کر میری نیت میں شیطانیت آ گئی، میں نے اس کا اظہار اپنی بیوی سے نہیں کیا، رات کو اسے لے کر باہر چلا گیا اور اسے زندہ دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا میرے کپڑوں اور جسم پر مٹی پڑتی تو میری بیٹی آگے بڑھ بڑھ کر میرے کپڑوں اور جسم سے مٹی جھاڑتی اور مجھے کچھ رحم نہ آیا، گڑھا کھود کر اسے گڑھے میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ بچی رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ مر جاؤں گی، میرا دم گھٹ رہا ہے، لیکن میں مٹی ڈالتا رہا۔ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرمایا خاموش ہو جا، کہیں میرا جگر نہ پڑ جائے، تیرا گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، جا اللہ تعالیٰ کے حضور میں سچی توبہ کر کہ اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عبد الملک بن مروان نے اس نوجوان سے کہا اب تو یہ بتا تو نے کیا گناہ کیا؟ اس نوجوان نے عرض کی میں کفن چور تھا، مجھے توبہ کرنے پر 5 قبروں نے مجبور کیا، میں نے ایک قبر سے ایک کفن نکالا تو میں نے دیکھا آگ لگی ہوئی ہے اور وہ جل رہا ہے اور فرشتے اس کو آگ کی گردوں سے مار رہے ہیں، خوف کے مارے بری حالت تھی، میں نے چاہا کہ بھاگ جاؤں تو غیب سے آواز آئی اے بدبخت، میت سے کیوں سوال نہیں کرتا کہ اسے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ میں نے اس کی سوال کرنے کی ہمت نہیں پاتا، بتایا گیا کہ یہ نماز اور روزے کو کمتر سمجھتا تھا اور دنیا سے توبہ کیے بغیر مر گیا، پس اس کا ایمان سلب کر دیا گیا۔ اسی طرح اس نوجوان نے باقی قبروں کا ذکر کیا اور رونے لگا کہ میں نے بھی یہ سب گناہ کیے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ عبد الملک بن مروان نے کہا میں تیرے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے الفاظ دہرا دیتا ہوں کہ تیرے گناہ تو بہت بڑے ہیں لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، جا اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں رمضان المبارک میں صوم و صلات کی پابندی، تلاوت قرآن پاک، نوافل و تسبیحات اور دیگر نیکیاں کر کے اس مبارک ماہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ کر اپنی بخشش کا سامان کرنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس ماہ مبارک میں عبادت کی مشق ہو اسے دیگر مہینوں میں بھی استقامت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو درس آگے شروع ہو رہا ہے وہ روزے کے حوالے سے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے قبل امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے دن ہیں اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دنوں کے روزے بعد میں رکھ لے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو وہ ایک مسکین کو کھانا بدلے میں دے، اور پھر جو اپنی طرف سے زیادہ نیکی کرے اس کے لیے بہتری ہے اگر تم جانو کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ دوسرے سپارے کے 6 رکوع کی آیات ہے۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان، امیر، غریب، عاقل، بالغ پر فرض ہیں۔ اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی مومن روزہ نہ رکھے تو گناہ کبیرہ کرے گا۔ جاننا چاہیے کہ اللہ کے ارشاد کے مطابق سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے، بعض پر 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، بعض پر ایام بیت، بعض امتوں پر 3 مہینے کے روزے فرض تھے۔ حضور نبی کی امت پر 1 ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، اور ان روزے کو فرض کرنے کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ نفسانی خواہشات کو روک کر شاید کہ اس کی برکت سے پرہیزگار ہو جاؤ اور دوزخ کے عذاب سے نجات پا جاؤ۔